بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ سے امید رحمت اور حسن ظن۔ اللہ تعالیٰ کے خوف، خشیت اور تقوی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے لیے بھلائی کی امید رکھنا یہ بھی ایک بڑا عظیم عمل ہے۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ان حسن الظن من حسن عبادت اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اچھائی کی امید رکھنا، حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا بھی اللہ کے نزدیک ایک بہترین عبادت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں اور قرآن کریم کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی رحمت سے اچھائی کی امید رکھنے کے فضائل پر بہت سی روایات، آیات وارد ہوئی ہیں جن سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر انسان اپنی استطاعت کے بقدر عمل کرنے میں لگا رہے اور اسے اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارے، اور اس کے اندر اگر کہیں کوئی غلطی، کمی، کوتاہی رہ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ درگزر فرمائیں گے، معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص بالکل ہی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہے، اسے اپنی اصلاح کی مطلق کوئی فکر نہیں ہے، اور اس نے اپنے آپ کو بے لگام نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آزاد چھوڑ رکھا ہے، اور پھر صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت پر آرزوئیں اور امیدیں باندھ رکھی ہیں کہ بغیر کچھ کیے، بغیر اللہ کے احکامات پہ عمل کیے مغفرت ہو جائے گی، تو اس طرح کے عمل کی احادیث مبارکہ میں نہایت مذمت بھی بیان فرمائی گئی۔ صحیح طرز عمل یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی خوف و خشیت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے خوف و امید کے درمیانی کیفیت میں اپنی زندگی گزارے۔ چنانچہ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو بستر مرگ پہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ تم کیا محسوس کرتے ہو؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت زیادہ امید ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مومن کے دل میں ایسے موقع پر یہ دو باتیں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی امید کو پورا فرما دیتے ہیں اور اس کے خوف سے اس کو امن عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس حدیث مبارکہ پر، ان آیات پر عمل کرنے کی اور اس طرز عمل کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔